وہ اپنی نیند کے اندر فجر کی نماز ترک کرنے والا مومن نہیں. جو انسان اپنے آپ کو خود مومن سمجھتا ہے اور اپنی نیند پر فجر کی نماز قربان کر دیتا ہے، ایسا مومن نہیں، ایسا مومن نہیں جو اپنی آنکھوں کو عورتوں کا حسن دیکھنے کے لیے وقف کر دیتا ہے، ایسا مومن نہیں جو پاپ اور زنا کے اڈوں کو آباد کرتا ہے، ایسا مومن نہیں جو شراب کے اڈوں کو آباد کرتا ہے. مومن وہ جسے مصطفیٰ جان رحمت مومن کہے. ہاں وہی مومن جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا اے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے والا مومن، وہ نماز کے وقت مسجدوں کو جانے والا مومن، وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے والا مومن، وہ نیند ہی نہیں بلکہ اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کرنے والا مومن، ایسا مومن. بخاری شریف کتاب الزہد کے اندر حدیث پاک کا آخری ٹکڑا ہے جس کو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ آخری حصہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے. وہ آخری حصہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے مجھے یہ پیغام بھیجا کہ اللہ پاک فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. توجہ کریں، یہ مومن کی موت ہے. اگر یہ موت ہم سن لیں تو کبھی ہم موت سے کراہت نہ کریں، کبھی ہم موت سے نفرت نہ کریں. مومن کی موت کیا ہے؟ حضرت جبریل نے مصطفیٰ جان رحمت سے آ کر عرض کیا کہ اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. تردد کسے کہتے ہیں؟ یہ ذات باری کے لیے اگرچہ ہم ڈائریکٹ نہیں کہتے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے صرف بتا دوں تردد کس کو کہتے ہیں. تردد کہتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے الگ سے کہہ رہا ہوں. تردد کہتے ہیں کسی کام کے کرنے میں انسان سوچے کہ میں یہ کام کروں کہ نہیں کروں. آپ کہتے ہیں نا یار مجھے تردد ہو رہا ہے کہ میں دبئی سے انڈیا جاؤں کہ نہیں جاؤں، میں محفل میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، میں یہ کام کروں کہ نہیں کروں. اس کو کہتے ہیں تردد. اللہ اکبر. یعنی کسی کام کے کرنے پر انسان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ کام میں کروں کہ نہیں کروں، یہ ہے تردد کا مطلب. حالانکہ ہم اللہ کے لیے ادب کی وجہ سے اس معنی میں بات نہیں کرتے، لیکن چونکہ حدیث پاک میں آیا ہے ترددی، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، سوائے ایک کام جب میں کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے ترددی، کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا لیکن ایک کام جب میں کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے. وہ اللہ جو کن کہہ کر کائنات پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا. وہ اللہ جو زندہ سے مردہ اور مردے سے زندہ پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا. وہ اللہ جو ابو جہل کے گھر میں اکرمہ جیسا صحابی پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا. صحابی کے گھر میں یزید جیسا جہنمی پیدا کرے تردد نہیں ہوتا. نبی کے گھر میں کنعان جیسا پیدا کرے تردد نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور کنعان جیسے بلکہ اس سے بھی بدتر لوگوں کے یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوبوں کو پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا. وہ پتھروں میں پھول پیدا کرے تردد نہیں ہوتا. وہ گرمیوں کے موسم میں جو مشہور ہے بارش برسائے تردد نہیں ہوتا. وہ زمین کو پھاڑ کے اناج نکالے تردد نہیں ہوتا. وہ جو چاہے کرے تردد نہیں ہوتا. لیکن تردد اس کو کب ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حدیث پاک ہے بخاری شریف کی حدیث کہ جب میں کسی مومن کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں، جب میں کسی مومن کو موت دینے لگتا ہوں اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے. کیوں تردد ہوتا ہے؟ خود فرماتا ہے کہ مجھے تردد اس لیے ہوتا ہے کہ میں تو مومن کی موت کا فیصلہ کروں اور وہ اس کو ناپسند کرے تو مجھے تردد ہوتا ہے. مومن سے پیار اتنا ہے کہ اس کی موت کا فیصلہ کرتے وقت قدرت کو بھی تردد ہوتا ہے. تو پھر پوچھا گیا کہ اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟
اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس مومن کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ مومن کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ مومن جو میں نے بیان کیا، وہ مومن جسے قرآن مومن کہے، وہ مومن جسے حدیث مومن کہے، وہ مومن جسے مصطفیٰ جان رحمت مومن کہے، وہ مومن نہیں جس کو ہم اپنی طبیعت سے مومن کہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل کے ذریعے مجھے کہا گیا، جبریل نے بیان کیا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کے پاس فرشتے بھیجے جاتے ہیں، ایک دو فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت آتی ہے جس کے مضمون کو قرآن یوں بیان کرتا ہے۔ اب قرآن دیکھو وہ مضمون بیان کر رہا ہے، دونوں مضامین آپ کو یکساں ملیں گے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاس فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہوں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، عربی کا قاعدہ ہے، ہر زبان کا قاعدہ الگ لیکن عربی کا قاعدہ الگ، ہر زبان میں واحد ہے اور جمع ہے، عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ نمبر ایک، عربی میں واحد ہے، پھر تثنیہ ہے، پھر جمع ہے، پھر جمع قلت ہے، پھر جمع کثرت ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں واحد تثنیہ، واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے، جمع قلت ایک سے لے کے 9 تک، اور جمع کثرت 10 سے لے کر کے پھر لا محدود، اس کو جمع کثرت کہتے ہیں۔ تو یہاں قرآن نے واحد نہیں کہا، تثنیہ نہیں کہا، جمع قلت نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ 1 2 8 9 فرشتے نہیں آتے، یعنی جمع قلت کا بھی سیگا نہیں بلکہ جمع کثرت کا سیگا ہے، یعنی اس مومن کے پاس ہزاروں فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے، مرنے سے پہلے اس کے پاس ہزاروں فرشتوں کی جماعت آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سب سے بھاگتا کیوں ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ ملول کیوں ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ سب سے جدا کیوں ہے۔ ارے نادان، اب اس کے سامنے وہ جو فرشتوں کا جلوہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کو فرشتوں کی قطار نظر آتی ہے۔ وہ گم سم جو رہتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھ کر، یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے ہٹے، کیونکہ وہ جلوہ آقا علیہ السلام فرماتے، فقیہ ابو اللہ سمرقندی، یہ بخاری کی حدیث نہیں ہے، یہ فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، ایسی خوشبو لاتے ہیں فرشتے ساتھ میں، اور ایسی جو وہ نورانی چہروں کے ساتھ آتے ہیں کہ مومن ان کو دیکھ کر حیران رہتا ہے، حیران متحیر رہتا ہے، یہ مومن کی موت ہے۔ تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اب قرآن فقیہ ابو اللہ سمرقندی اور بخاری کے مضامین کو ملا کر اس کا اتنے مجموعہ پیش کر رہا ہوں، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے آ کر اس کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے کہتے گھبرانا مت، خوف مت کھانا۔ کس کو کہتے؟ ثم استقاموا، جو کلمہ طیبہ پڑھ کر کلمے پہ ڈٹا رہا۔ ڈٹارا مطلب کیا؟ اس نے ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا، اس نے عقیدے کا کبھی سودا نہیں کیا، اس نے عشق رسول کا سودا نہیں کیا، زبان سے جھوٹ نہیں بولتا تھا، حرام نہیں کھاتا تھا، غیبت چگلیاں نہیں کرتا تھا، جو اپنے لیے پسند کرتا تھا وہی اپنے مومنوں کے لیے پسند کرتا تھا۔ ثم استقاموا کی تفسیر میں بہت تفصیل ہے، یعنی وہ دین پر ڈٹ کر اپنی زندگی کو گزارتا تھا۔ تو فرشتے اس کو آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرشتے کہتے گھبرانا مت، خوف نہیں کرنا، وابشروا، اور اس جنت کی بشارت لے لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا ہے، یعنی زمین پر اس کو بیٹھے بیٹھے وہ جنت کے مناظر کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو وہ بندہ فرشتوں سے، یہ تو قرآن کا مضمون مکمل ہوا یہاں، اور آگے قرآن بھی کہتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پھر آگے مضامین آ رہے ہیں، لیکن یہاں آیت کا مضمون پورا ہوا کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اب وہ مومن خود کہتا ہے
فرشتوں یہ جو تم جنت کی نعمتیں گنا رہے ہو, دیدار یار کی باتیں کر رہے ہو, یار کے دیدار کا معاملہ بیان کر رہے ہو, ارے یہ ملے گا کب یہ تو بتاؤ. تو فرشتے کہتے ہیں او ایمان والے, جب تک تو موت کی لذت نہیں چکھے گا اس وقت تک تجھے یہ مقام نہیں ملے گا. تو وہ مومن خود اس فرشتوں سے کہتا ہے او فرشتوں دیر کس بات کی ہے, ذرا جلدی کرو نا, میں مرنا چاہتا ہوں. تو ادھر مومن مرنے کی تیاری کرتا ہے, اس کے بعد اللہ اس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے. پہلے مومن کہتا ہے کہ مجھے چلنا ہے, پہلے مومن کہتا ہے کہ مجھے چلنا ہے, اس کے بعد قدرت اس کی موت کا فیصلہ کرتی ہے. یہ ہوتی ہے مومن کی موت. اور پھر کس شان کی ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب مومن موت مرنے والا ہوتا ہے, ہزاروں فرشتے نورانی چہروں کے ساتھ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں موت اتنی نورانیت کے ساتھ, اتنا نورانی چہرہ لے کے حضرت ملک الموت اس مومن کے پاس آتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی اور اجر نہ بھی دیا جائے تو صرف موت کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو ساری نعمتیں اسی میں سب مل گئی. اتنا خوبصورت ہوتا ہے موت کا چہرہ. اور پھر اس کی روح نکلتی ہے, مومن کی روح. حدیث پاک میں آتا ہے جیسے بارش کا پانی کسی پتے پہ جمع ہو اور وہ کتنی آسانی کے ساتھ ٹپک جاتا ہے ہوا کے جھونکے سے, ایسے مومن کو موت آتی اور اس کو جنت کے کفن میں اس کی روح کو لپیٹ کر فرشتے حضرت ملک الموت سے لیتے ہیں اور آسمانوں کی طرف یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ مومن کا جنازہ جا رہا ہے, مومن کا جنازہ. اور جو مومن ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے اس کو موت آتی ہے تو وہ موت کے وقت مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتا ہے, حضور کا جلوہ دیکھتا ہے. اسی کو میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے, جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا, اب یہاں مرنے پہ. اسی لیے کسی عاشق نے کہا ہے مدینے جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی تو مر جانے کی ہونی چاہیے. مدینے جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی تو مر جانے کی ہونی چاہیے, کیونکہ مدینے جاتے ہیں تو گنبد خضرا نظر آتا ہے اور مر جاتے ہیں تو خضرا والا نظر آتا ہے. دونوں میں فرق تو ہے, لیکن حیرت ہے عاشق بھی بنتے ہیں. مدینے جانے کی خوشی تو ہے, مر جانے کی خوشی کیوں نہیں ہوتی لوگوں کو؟ حالانکہ مرنے کی تمنا بھی نہیں ہونی چاہیے, مرنے کی دعا بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن موت کو ناپسند بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح سے مومن مرتا ہے. اب آئیے جب مومن مر جاتا ہے اس کی روح آسمان, ایک لمحے کے لیے بھی ملک الموت کے حوالے روح نہیں کی جاتی, بلکہ وہ روح فوراً فرشتے لیتے ہیں اور لے کر کے اس کو جاتے ہیں, ایسی خوشبو کے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں کہ مشام جاں معطر ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب مومن قبر میں جاتا ہے, اس سے 3 سوال ہوتے ہیں. نمبر 1 من ربک ما دینک ما کنت تقول بحق حاضر رجل. یہ 3 سوال ہوتے ہیں. اب یہ 3 سوالوں کی حکمت کیا ہے؟ نمبر 1 کیونکہ دنیا میں کافر بھی ہیں تو ان سے پہلے سوال میں ان کو چھانٹ دیا جاتا ہے من ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو چونکہ انہوں نے الگ الگ لوگوں کو خدا بنا لیا تھا تو وہ ہاں لا ادری کہتے, جواب نہیں دے پاتے, وہ تو پہلے سوال میں کٹ ہو گئے. پھر چونکہ خدا کو ماننے والوں میں یہودی بھی اور نصرانی بھی ہے تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے ماں دینوں کا, کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو پھر وہاں یہود اور نصارہ بھی کٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا مذہب تو یہود اور نصارہ تھا. کامیابی کس پہ ملتی ہے؟ اسلام کہنے والے پر. لیکن جو اسلام پہ نہیں ہوتا ہاں لا ادری کہہ کے وہ بھی کٹ ہو جاتا ہے. لیکن اب یہاں پر تیسرا سوال جو ہوتا ہے ما کنت تقول بحق حاضر رجل, حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں. دیکھو کتنی خوبصورت ہے موت. حضور علیہ السلام قبر میں تشریف لاتے ہیں اور بظاہر یہ امتحان ہے اپنا. امتحان یہ ہے کہ ہمیں قبر 2 گز نظر آتی ہے, اتنی چھوٹی سی. اب عقل والا سوچے کہ اس میں کیا رکھا ہے؟ ارے اس میں کیا رکھا ہے؟ اس میں جنت کی کے باغوں میں سے باغ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں القبر کہ قبر روضۃ من ریاض الجنہ, کہ مومن کی
قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور وہ اتنی کشادہ ہوتی ہے تا حد نگاہ، جہاں تک مومن کی نظر جاتی ہے وہ تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، اور وہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو تیسرا سوال جو ہوتا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا؟ ما کنت تقول بحق ھذا الرجل۔ اب یہاں پر اہل علم کے مختلف درجات ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر سے لے کر مدینہ منورہ تک پردے ہٹائے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، لیکن چونکہ ہم لوگ امام احمد رضا کی فکر کے حامل ہے، امام احمد رضا اس سے اتفاق نہیں کرتے، جو کہتے ہیں نا پردے اٹھائے جاتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے، مومن کی قبر سے حضور کی قبر تک پردے اٹھا کے پوچھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے مکمل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کی تصویر دکھائی جاتی ہے، میرے امام کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہاذا یہ عربی میں قریب کے لیے ہوتا ہے، اور اگر قبر شریف سے پردے اٹھائے جا رہے ہیں تو پھر ہاذا نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ ذالک۔ یہ تو پہلے دن پڑھایا جاتا ہے نا مدرسوں کے اندر، تو ہاذا نہیں، ہاذا تھوڑی ہوگا۔ اگر وہ مدینہ منورہ میں قبر انور سے پردے اٹھ رہے تو ہاذا نہیں بلکہ ذالک ہونا چاہیے۔ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ ہاذا، اور اس کے بعد ہاذا بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ہاذا الرجل کہا جاتا ہے، ہاذا الشبیہ نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ ہاذا الرجل۔ اگر تصویر دکھائی جائے گی تو کہا جائے گا کہ اس تصویر والے کے بارے میں کیا کہتا ہے، لیکن تصویر نہیں دکھائی جاتی بلکہ حدیث میں آتا ہے بحق ھذا الرجل، یہ جو انسان یہاں پہ موجود ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا نہ پردے اٹھتے ہیں نہ تصویر دکھائی جاتی ہے، قبر میں مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے ہیں۔ حضور خود تشریف لاتے اور میرے امام بیان کرتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اب بتاؤ مرنے کے بعد حضور خود قبر میں آئے، حضور خود مومن کی شان اور مومن کی موت کیا ہے، حضور کا جلوہ اس کو دکھایا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے حضور کو، اور حضور سے عشق ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے، تو مرتے وقت بھی حضور کو دیکھا، قبر میں بھی حضور کو دیکھا۔ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی۔ مومن کی موت کیا ہے؟ آپ کو دیکھ کر تو جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ حضور کو دیکھ کے جان دی اور قبر کے اندر داخل ہوا تو بھی حضور کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اب حضور کو دیکھا، حضور کا جلوہ دیکھا تو مومن کہتا ہے، اب وہ کیا کہتا ہے، وہ تو اس کا عشق کہتا ہے۔ حضور کو دیکھا اور حضور کو آدمی پہچانتا ہے، کیوں نہ پہچانے، کیوں نہ پہچانے، کیونکہ زندگی میں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کے۔ تو قبر میں حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ حضرت آسی غازی پوری کہتے ہیں 8 پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات۔ تو حضور کا جلوہ دکھا۔ اب وہ تیسرے سوال میں بھی کامیاب ہوتا ہے تو جنت کا بستر قبر میں بچھایا جاتا ہے، جنت کا بستر قبر میں بچھایا جاتا ہے اور فرشتے اس کو کہتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اب یہ ٹکڑا جو پڑھ رہا ہوں بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی اس کو لکھا ہے، کیا ہے؟ نم کنومت العروس۔ میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو شرح الصدور امام سیوطی سے پڑھ رہا ہوں، کیا کہا جاتا ہے؟ نم کنومت العروس، اے مرنے والے، اے میت، ادھر سب رو دھو رہے ہیں، اس کے مزے کیا ہیں؟ ادھر سب رو رہے ہیں، بچے کہتے ابا گیا، بیوی کہتے شوہر گیا، لوگ کہتے گھر کا سرپرست گیا، تحریک کہتی مبلغ گیا، قوم کہتی عالم گیا، دنیا کہتی ناطقہ گیا، کسی کا ابا، کسی کا شوہر، کسی کا دوست، کسی کا ساتھی، یہ سب گیا گیا کہتے ہیں۔ اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھوم مچ رہی ہوتی، وہ مومن صالح ملا۔ اور قبر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ نم کا نومت العروس،
کیا کہا جاتا ہے؟ سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اب اسی پہ میں اپنی بات ختم کر دوں گا. توجہ فرمائیں, کتنی اچھی ہے نا موت. موت کتنی خوبصورت چیز ہے, موت کتنی پیاری چیز ہے, لیکن لوگ اس سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے الموت جسر, موت ایک پل ہے, بریج ہے موت, یوصل حبیب الی الحبیب, موت اس پل کا نام ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی. حضرت بلال حبشی کبھی نہیں مسکرائے حضور کے وصال کے بعد, سرکار کے وصال کے بعد بلال کبھی نہیں مسکرائے. جس دن انتقال ہو رہا تھا اس دن مسکرا رہے تھے. بی بی سرانے بیٹھ کے رو رہی تھی, کہتی ہائے غم, فرماتے ہائے غم نہیں ہائے خوشی. کہا آج کیوں خوش ہے؟ فرمایا جس سے بچھڑا تھا ان سے ملنے جا رہا, ان سے ملنے جا رہا ہوں. تو مومن کی موت کتنی خوبصورت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نم کنومت العروس, ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اب پہلی رات کی دلہن کیسے سوتی ہے, میں تھوڑا سا اسی پر بات ختم کر دوں گا. اس کی بڑی حسین تشریح کی ہے عاشقوں نے, لیکن آپ سن لیں اور اسی پہ بات مکمل ہوتی ہے. پہلی رات کی دلہن کیسے سوتی. نمبر ایک, حیا کے پردے میں عرض کروں گا. نمبر ایک, دلہن کو سہیلیاں سجاتی ہے, حالانکہ وہ سونے جاتی ہے. ہر دلہن سونے جاتی ہے, لیکن سونے والا بھی کوئی سنگار کرتا ہے؟ نہیں کرتا. لیکن سونے والی دلہن کو سنگار کرایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ سونے جا رہی ہے, لیکن وہ سونے نہیں جاتی, وہ تو کسی سے ملنے جاتی ہے نا. اگر علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں بات کروں تو یوں کہا جا سکتا ہے نا کہ دنیا اور سہیلیاں تو سوچ رہی کہ وہ سونے جا رہی ہے, مگر کسے خبر کہ وہ تو یار سے ملنے جا رہی. پھر دلہن کو جب سنگار کرا دیا جاتا ہے تو ڈولی میں بٹھایا جاتا ہے, اور پھر شریف دلہنوں کو اکیلے نہیں لے جایا جاتا, بلکہ وہ دلہن بارات کے ساتھ جاتی. ہمارے عجیب دستور ہے, لوگ دولہے کے ساتھ بارات لے جاتے ہیں, حالانکہ بارات کس کے ساتھ جاتی ہے؟ دلہن کے ساتھ. یہ بارات کا مطلب ہی ہوتا ہے بارات, رات والے. بارات مطلب ایسے بولتے ہیں نا, با عمل مطلب عمل والا, با نقاب نقاب والا. تو ایسی بارات رات والے. تو چونکہ دلہن کو رات میں رخصت کیا جاتا تھا تو لوگ اس کو اکیلے نہیں بھیجتے تھے, بلکہ ساتھ میں کچھ لوگ جاتے تھے پہنچانے کے لیے. اس کو کہتے بارات رات والے. تو دلہن کو ڈولی میں بٹھا کر اس کے ساتھی, اس کی سہیلیاں, اس کے سخی لے جاتے ہیں. قربان جائیں, ایک حدیث کا ایک عبارت ہے, نم کنومت العروس, سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. مطلب دلہن سنگار کر کے چادر ڈال کر کے آنکھیں بند کرتی ہے. سہیلیاں سمجھتی سو گئی, گھر والے سمجھتے سو گئے, احباب سمجھتے سو گئے, لیکن بولو کیا وہ سوتی ہے؟ کوئی دلہن سے جا کر پوچھے کیا وہ سوتی ہے؟ نہیں سوتی. وہ تو آنکھ بند کر کے چادر ڈال کر کے پڑی رہتی ہے 16 سنگاروں کے ساتھ, کسی کے انتظار میں کہ کوئی آئے گا, کوئی آئے گا اور آ کر کے گھونگھٹ اٹھائے گا, اور ہجر کی فرقت, ہجر اور فرقت کے لمحات ختم ہوں گے, اور وصل کے گل دلوں کے آنگن میں کھلیں گے. بولو یہی تو جس کی تمنا ہوتی ہے, بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل. اللہ اکبر. دلہن کو کہا جاتا ہے وہ کہ دلہن کی طرح, موت کو میت کو کہا جاتا ہے سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. تو ویسے میت کو بھی سلا دیا جاتا ہے. سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ موت کی نیند سے سو گیا, لیکن اللہ اکبر کہا جاتا ہے ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. ارے پہلی رات کی دلہن کو جگانے کے لیے اس کا کوئی یار آتا ہے, اس کے لیے کون آ رہا ہے؟ اور پھر سوچو جب دلہن کسی کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے تو آہٹ سن کر کے
ہے وہ فوراً اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہے بلا تمثیل، قبر میں بھی یار کی آمد کے انتظار میں۔ اس کو کہا جاتا ہے ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، غافل ہو کر نہ سونا، اور ہزاروں سنگار کے ساتھ اللہ اکبر اس کو لٹا دیا جاتا ہے، ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ جیسی مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی آہٹ کی آواز آتی ہے وہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کیوں؟ اسی دن کے لیے تو موت کی لذت چکھی تھی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، لوگ موت کو سمجھے ہی نہیں۔ امام سیوطی لکھتے ہیں انسان عالم ارواح میں تھا، اللہ نے اس کو باپ کے پیٹ میں بھیجا، باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ میں بھیجا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا۔ یہ اتنے سفر کر کے انسان نکلا تو ہر دنیا سے، ہر کائنات سے نکلتے وقت وہ ڈرتا ہی رہا۔ عالم ارواح سے ڈر کے نکلا کہ باپ کی پیٹ میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، باپ کی پیٹ سے نکلا ماں کے پیٹ میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں آیا تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، رحم مادر میں رہنا چاہتا تھا، ماں کے پیٹ نے اس کو ڈھکیل ڈھکیل کر کے نکالا۔ جب وہ دنیا میں آیا تو دنیا دیکھا شفق کا جمال، افق کی سرخی، بلبل کا ترنم، چڑیوں کی چہک، تتلیوں کا باغ پن، یہ دریا، یہ سمندر، ماں کا پیار، بہنوں کی شفقتیں، جھولا دینا، دادی کا پیار، دادا کی محبتیں، سب دیکھا۔ اس کے اندر کاروبار دیکھا، بنگلے دیکھے، گاڑیاں دیکھی، حسن دیکھا، جمال دیکھا، سب دیکھا۔ اب آدمی جیسے ماں کے پیٹ کو سب کچھ سمجھ رہا تھا ویسے دنیا کو سب سمجھتا ہے، اور کراہت کرتا ہے یار یہ قبر میں کیا رکھا ہے، یہ قبر میں کیا رکھا ہے، یہ قبر میں کیا رکھا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں رہ کر دنیا سے نفرت کرتا تھا، یہ دنیا میں کیا رکھا ہے، یہ دنیا میں کیا رکھا ہے، کیونکہ دنیا دیکھا نہیں تھا تو کہتا تھا دنیا میں کیا رکھا ہے۔ ایسے ہی قبر دیکھا نہیں ہے تو سوچتا یہ قبر میں کیا رکھا ہے۔ لیکن نادان، یہ تیری دنیا قبر کی وسعت کے سامنے اتنی چھوٹی ہے جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے۔ جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے ویسے قبر کے سامنے یہ دنیا ماں کے پیٹ کی طرح چھوٹی ہے۔ لیکن یؤمنون بالغیب، وہاں تو دیکھا نہیں نا، اس لیے غیب پہ ایمان لاؤ۔ اور یہ یاد رکھو، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے جنازے میں گیا، میت میں گیا، جب میں اس کی اینٹ لگا رہا تھا، اس کی اینٹ لگا رہا تھا، بلکہ کب، یہ بھی بڑی بات ہے، فرمایا کہ وہ جو تھا میرا بھتیجا تھا، بزرگ اللہ کے ولی کہتے ہیں میرا بھتیجا تھا، اس کا انتقال ہوا۔ موت کے وقت میں گیا تو میں نے کہا نادان، غفلت میں زندگی تو نے گزار دی، کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ یہ بھی بات یاد رکھنا، کچھ لوگوں کو نیکیوں پہ بڑا بھروسہ ہے، نیکیوں پہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہاں، نیکیوں پہ ناز نہ کرو، نیکی کرو اس پہ ناز نہ کرو، ناز تو اللہ پہ کرو، اس کے رسول پہ کرو، اس کے کرم پہ کرو۔ عمل سے جنت نہیں ملے گی، خدا کے کرم سے ملے گی، لیکن اللہ کے کرم کی شکل عمل ہے، عمل کے ذریعے اس کے کرم تک پہنچ سکتے، اس کی رحمت تک پہنچ سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک نیکوں کے قریب اللہ کی رحمت ہے۔ نیک عمل کرو گے تو رحمت ملے گی، اس کی رحمت سے جنت ملے گی۔ لیکن سنیے، وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے اپنے بھتیجے سے کہا زندگی غفلت میں گزار دی، اب کیا سوچتا ہے، مر رہا ہے نزا کے عالم میں۔ اس نے کہا چچا جان، اگر میرا معاملہ میری امی کے سپرد کیا جائے تو میری ماں مجھے جہنم میں بھیجے گی کہ جنت میں؟ تو چچا جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے کہا اگر تیری ماں فیصلہ کرے تو وہ تجھے جنت میں بھیجے گی۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا جب ماں کے ہاتھ میں فیصلہ ہو تو وہ جہنم میں نہ ڈالے تو جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے وہ مجھے جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ بس اسی گمان کی اللہ نے لاج رکھی، اور یہ کہتے ہوئے وہ دنیا سے چلا گیا۔ وہ بزرگ فرماتے میں اس کی قبر میں اترا، اینٹ لگا رہا تھا، اینٹ لگاتے ہوئے ایک اینٹ کھسک کر کے گری تو میں نے دیکھا کہ اس کی قبر میں نور ہی نور ہے۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو واللہ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی گئی تھی۔ یہ مومن کی قبر ہے، یہ مومن کی